یوں لگ رہا ہے جیسے اگلی ساری بساط جو پیپلز پارٹی کے لیے بچھائی جا رہی ہے. انہوں نے یہ کنوے بھی کیا ہوا تھا اگلا وزیر اعظم جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے ہوگا. آصف زرداری بہت اچھی گیم کر رہے ہیں. اٹ از اینڈ آف دا پارٹی. جہانگیر ترین چاہتے تھے اس پارٹی کے قیام کے حوالے سے اور اس کے بعد کے جو سٹیپس ہیں وہ اچیو نہیں کر سکے. ان میں سے کسی کو بھی وہ نہیں ملنا جو یہ سوچ کے بیٹھے. ایک بڑی سرپرائز ان سب کے لیے تیار ہے. ویورز، پچھلے ایک ہفتے سے ہم لوگ جو خبریں نوٹ کر رہے ہیں، خاص کر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این سے ریلیٹڈ کچھ اختلافات جو ہیں وہ جنم لیے ہیں، جس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے بھی پتہ کریں گے. کہانی چیئرمین پی سی بی کے عہدے سے سٹارٹ ہو رہی ہے، پھر باغ میں آزاد کشمیر میں جو الیکشن ہوا ہے اس کے ارد گرد بھی کنٹروورسی ریوالو کی ہے. لیکن جو سب سے انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے نا نوٹ کرنے کا، پچھلی دفعہ ایک رپورٹر تھے، انہوں نے رانا ثناءاللہ سے بھی ایک کوسچن ریز کیا تھا کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ گرپ مضبوط کی جا رہی ہے، اور پی سی بی چیئرمین سے ریلیٹڈ بھی انہوں نے کوسچن ریز کیا تھا، لیکن ان کا کوئی اتنا خاص رسپانس نہیں تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ان کے اپنے آبجیکٹیوز ہیں جس میں ہم مفاہمت بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ اور بات چیت چلتی رہتی ہے. اس کے علاوہ جو باغ کا آزاد کشمیر میں جو الیکشن ہوا، ضمنی انتخاب ہوا، اس میں جو پہلی چیز جو سوشل میڈیا پہ آبزرو کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ ہنا پرویز بٹ جو ہیں انہوں نے انڈیکیشن یہی دی تھی کہ باغ میں جو ہے پیپلز پارٹی جو ہے نون لیگ کے خلاف جو ہے وہ دھاندلی کر رہی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے پیپلز پارٹی الیکشنز جیتی ہے، اور اس کے بعد کینڈیڈیٹ بھی جو تھے نون کے وہ سامنے آئے. شہریار بھائی، یہ انٹرسٹنگلی خبروں میں تو ہم دیکھتے آ رہے ہیں اور الائنس کا حصہ بھی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، کلیم کرتے ہیں یہ پی ڈی ایم کے ساتھ نہیں ہے، اور لیکن یہ ایسی لگ رہا ہے کہ یہ تیل کے اندر پوری انگلیاں اپنی ڈالنا چاہ رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، ویسے ہی یہ غیر فطری اتحاد ہے. ایشو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی گرفت مضبوط ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور یوں لگ رہا ہے جیسے اگلی ساری بساط جو پیپلز پارٹی کے لیے بچھائی جا رہی ہے. تو نون لیگ اب اپنے ہاتھ پاؤں مارے گی، اور پیپلز پارٹی کا اب کام یہ ہوگا کہ پیپلز پارٹی ان سے جان بوجھ کر دور ہوتی جائے گی. اور میری ابھی پرسوں ہی بات ہوئی ہے، یاسر صاحب بھی موجود تھے، ہم لوگ پارلیمنٹ میں ہماری نون لیگ کے ایک بڑے اہم شخصیت سے بات ہوئی. انہوں نے کہا یہ اب معمول ہے اور اب یہ چلتا رہے گا. مسئلہ یہ ہے کہ جو چیئرمین پی سی بی ہیں وہ جو 2014 کا پی سی بی کا آئین بحال ہوا، اس کے تحت وزیر اعظم جو ہے وہ ان کو نامزد کریں گے، اور اس کی پھر بورڈ جو ہے وہ منظوری دے گا. سارے جو ریجنز ہیں وہ اس کے تحت وہ پھر الیکشن ہوگا اس کا، اور وہ جیت کر چیئرمین بنیں گے جو بھی بنیں گے. وزیر اعظم نے گزشتہ دنوں ملاقات کی، اور وزیر اعظم نے نجم سیٹھی کو اپنا امیدوار نامزد کر دیا. ہمارے ذرائع کے مطابق نون لیگ اس کے اوپر قائم ہے، اور انہوں نے جو ذکا اشرف جن کا نام لیا جا رہا ہے، یہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی رہ چکے ہیں چیئرمین پی سی بی. ان کا نام جب سامنے آیا تو ان کے لیے گنجائش نکالی گئی اور یہ پیشکش کی گئی ہے کہ ان کو زرعی ترقیاتی بینک کا صدر لگا دیا جائے گا پیپلز پارٹی کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے. اب ایک مزے کی چیز یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے جتنے آئینی عہدے ہیں وہ سب اپنے پاس رکھے ہیں. جیسے اسپیکر کا عہدہ ہے، یعنی اگر اسمبلی ختم بھی ہوتی ہے، اسپیکر اس وقت تک قائم رہے گا جب تک نئے الیکشن کے بعد نئی جو ہے حکومت وہاں پر قائم نہیں ہو جاتی، اور تمام نئے ممبر سے پرانا اسپیکر ہی حلف لے گا. یعنی اس وقت تک اسپیکر قائم رہے گا اپنی جگہ پر. صدر تبدیل ہو جائے، کچھ ہو جائے، لیکن اسپیکر اپنی جگہ پر قائم رہے گا. اسی طرح اگر آج پی سی بی کا چیئرمین پیپلز پارٹی کا لگتا ہے تو وہ پھر الیکشنوں کے بعد بھی وہ قائم رہے گا. تو اس لیے پیپلز پارٹی بڑے سوچ سمجھ کر مطالبے کر رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ نون لیگ جو ہے اس سے کس طرح نبرد آزما ہوتی ہے. انہوں نے یہ پیشکش کر دی ہے کہ زیڈ ٹی بی ایل کا ان کو صدر لگا دیا جائے، لیکن یہ اس بارے میں تمام نون لیگ کی قیادت کو یہ معلوم ہے کہ اب جو سٹیج ہے اس کے اوپر انہوں نے دور ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ اگلا الیکشن جو ہے سب نے اپنے اپنے منشور کے اوپر لڑنا ہے، اپنے اپنے انتخابی نشان پہ لڑنا ہے. پی ڈی ایم کوئی انتخابی اتحاد نہیں ہے، یہ سب اکٹھے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جب انتخابات ہوں گے تو سب اپنا اپنا الیکشن لڑیں گے. جی بالکل. اچھا کامران بھائی، انٹرسٹنگلی جو ہم نے آبزرو کیا ہے خاص کر جنوبی پنجاب میں پیپلز پارٹی بہت ایکٹیو رہی ہے. ساتھ ساتھ جو مشتاق منہاس صاحب ہیں، باغ میں جو الیکشنز ہوئے ہیں انہوں نے بڑا سیریس ایشو ریز کیا ہے کہ بھائی سویر قسم کی دھاندلی ہوئی ہے. 97% ووٹر ٹرن آؤٹ کافی حلقوں میں رہا ہے، جو کہ نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے. تو ایک سینس میں نہ ان کی سنی جا رہی ہے،
اور اس کے بعد چاہے وہ میڈیا کی سپیس ہو, نون لیگ ایسے لگ رہا ہے ایک سینس میں سپیس جو ویکیوم کریٹ ہوا ہے پچھلی سیاسی جماعت کی توڑ پھوڑ کے بعد جو ہے, کہ وہ ایک سینس میں پیپلز پارٹی کو واک اوور دے رہی ہے. کیا اس میں ہے صداقت؟ نہیں, واک اوور کون دے گا عمر. اس میں یہ ضرور ہے کہ جب آپ بات کر رہے ہیں نا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اندر ڈفرینسز کا اور جو اس میں آپس میں جو کھینچا تانی ہو رہی ہے, تو اس حوالے سے آپ صرف باغ والے الیکشن کو صرف اس کو نہ کریں, اس کو آئسولیشن میں ہی دیکھیں. ایز اے ہول اگر آپ دیکھیں گے نا تو ساری چیزیں پھر آپ کو سمجھ آ جائیں گی. کہ وہ دیکھیں جس وقت تھالی ایک بن رہی تھی نا کھانے کے لیے جناب, جب وہ رجیم چینج ہو رہی تھی 1 سال پہلے چلے جائیں اپریل میں آپ, تو اس وقت یہ سب اکٹھے تھے. جیسے ابھی شہریار نے کہا نا کہ جی زرداری صاحب کی ہی ایما پر انہوں نے یہ رضامندی ظاہر کی کہ جی ہاں ہم یہ پی ڈی ایم تشکیل دیتے ہیں اور حکومت جو ہے وہ ہم ان سے واپس لیتے ہیں تحریک انصاف کے چیئرمین سے. تو وہ اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ انہوں نے یہی کہا کہ یہ غیر فطری الائنس تھا. اب ہے جناب نیا چناؤ ہونا ہے. اب اگلے 5 سالہ منصوبہ جو ہے نا, ہمارے یہاں 5 سالہ منصوبہ ہوتے ہیں نا ترقیاتی منصوبے, تو یہ سیاست دانوں کے بھی منصوبے ہوتے ہیں کہ اب اگلا 5 سالہ منصوبہ جو ہے نا وہ ذہن میں ہے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ جی زرداری صاحب, اس وقت زرداری صاحب نے جب ان پی ڈی ایم کو بنایا اور شہباز شریف کو راضی کیا اس کے لیے کہ جی ہاں ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, آپ وزیر اعظم ہیں, تو اس وقت بھی ان کے ذہن میں بھی تھا اور انہوں نے یہ کنوے بھی کیا ہوا تھا اپنے جو مقتدر حلقے ہیں وہاں پر کہ ہم نے اگلا وزیر اعظم جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے ہوگا. اور بعض جگہ انہوں نے بلاول کا کہہ کے لیا تھا, اور اسی لیے بلاول کو انہوں نے فورن منسٹری جو ہے نا اس کا پورٹ فولیو دلوایا تھا تاکہ ان کا ایک اوور آل گلوبل امیج جو ہے نا وہ امیج بلڈنگ ہو جائے اور وہ ان کو ٹرین کر سکیں فار دا نیکسٹ 5 ایئر پلان کے لیے کہ جی ان کو ہم وزیر اعظم کے طور پہ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کریں گے. تو یہ ہونا ہے جناب, یہ غیر فطری الائنس تھا, یہ میرج آف کنوینئنس تھی, اور اب چونکہ وہ ہو گیا اور اس کا اتنا ہی ہوتا ہے, 1 سال کا ہی پیریڈ تھا, بہت ہو گیا. اب وہ ظاہر ہے الیکشن آنے والے ہیں, اب الیکشن سے پہلے یہ ساری باتیں ہوں گی. اب اس وقت جتنی محبتوں کا اظہار ہو رہا تھا باہم, اب وہ ساری اختلافات جو ہیں نا وہ کھل کر سامنے آئیں گے. الیکشن سے پہلے سب اپنا اپنا گیم کریں گے. جی پیپلز پارٹی کو بڑا زوم ہے کہ جناب سندھ ہمارا ہے, پنجاب میں بھی ہے, جنوبی پنجاب میں بھی ہم یہ ہیں, ایون کے پی اب با کا الیکشن وہ کوٹ کر رہے ہیں کہ آزاد کشمیر پہ بھی ہم ہیں, وفاق کی علامت ہیں ہم, ان کو بڑا زوم ہے. نون لیگ کو اپنا زوم ہے کہ جناب ہم تو 3 ٹائم ہمارا پرائم منسٹر رہا ہے اور 4تھی دفعہ پھر ہم نے جناب جی یہ پریمیئر شپ جو ہے وہ لے لی ہے. تو وہ ان جماعتوں نے اپنے زور پر الیکشن لڑنا ہے نا. پھر اب وہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اب بانٹ کے کھانے والی بات جو ہے وہ نب نہیں ہے. اٹ از اینڈ آف دا پارٹی, یعنی وہ جو پارٹی 10 اپریل کو شروع ہوئی تھی گزشتہ سال, اس کا اختتام ہو رہا ہے. اور اٹ از بگننگ آف دا بگننگ آف الیکشن, کہ جی وہ الیکشن کا چونکہ آغاز ہو رہا ہے, آپ اس فیز میں جا رہے ہیں تو یہ اس کا آغاز ہو رہا ہے اس طریقے سے. اچھا یاسر بھائی, انٹرسٹنگ جس طرح کامران بھائی بھی بات کریں کہ ایک سینس میں جو اختلافات ہیں وہ کھل کے آہستہ آہستہ سامنے آنا شروع ہو جائیں گے, اور پیپلز پارٹی کا جنوبی پنجاب میں خاص توجہ کہہ رہے ہیں کہ 60 سیٹس ہیں اس علاقے کی, تو ہم پنجاب میں بھی ایک میسو شیئر رکھ سکتے ہیں. اور اگر استحکام پاکستان پارٹی بھی آ گئی ہے سامنے, پیپلز پارٹی کیا باقی جو دوسری پچھلی سیاسی جماعت سے جو لوگ ٹوٹ کے بھی آئی پی پی کے اندر شامل ہوئے ہیں, ان کے لیے پیپلز پارٹی کے لیے وہ بھی ایک ٹارگٹ ہیں, چاہے وہ کولیجن ہو یا پھر سیٹ ایڈجسٹمنٹ وائز ہو؟ اس طرح کی کوئی خبریں ہیں اس سے ریلیٹڈ کہ وہ ایک اس محاذ کے طور پہ سامنے ہیں؟ جہانگیر خان ترین کا بھی کچھ مینشن کریں گے اس سے ریلیٹڈ ہے اگر. دیکھیں شکریہ عمر. ایسے ہے کہ یہی رکھتے ہیں, ایسے ہے کہ آپ نے بڑا اچھا کوشچن کیا. دیکھیں پیپلز پارٹی اب جو کچھ ہو رہا ہے, تقریباً 1 سال ہو گیا ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے, یعنی اتحادیوں کی, جیسے شہریار صاحب نے بھی کہا, پیپلز پارٹی جو ہے وہ یقیناً پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے. پی ڈی ایم بنانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ جو سابق کا حکومت تھی اس کو گھر بھیج دیا جائے, اسی لیے یہ پی ڈی ایم کی حکومت وجود میں لائی گئی, بنائی نہیں گئی, میں سب لائی گئی. تو اسی کے ذریعے سابقہ حکومت کو ان کو فارغ کیا گیا. آپ نے دیکھا کہ پلاننگ بڑی اچھی کی گئی ہے. پیپلز پارٹی نے صرف 1 سال پہلے کی نہیں سوچی, اس نے آئندہ 2 سالوں کا بھی سوچا. اس نے ہر ایک عہدہ ایسے ہی لیا کہ اس کے ذریعے وہ اس آئینی کھیل کو آگے بھی رچا سکیں. اسی طرح پیپلز پارٹی جو ہے, اب آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون
مورد الزام انہی کو ٹھہرایا جا رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ سابقہ حکومت کے خلاف کارروائی مسلم لیگ نون نے کی. آج جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں یہ بھی اس کا بھی مورد الزام جو ہے موجودہ حکومت یعنی مسلم لیگ نون کو ٹھہرایا جا رہا ہے. کوئی جمعیت کی بات نہیں کر رہا, کوئی پیپلز پارٹی کی بات نہیں کر رہا, جو ان کے مزید اتحادی عوامی نیشنل پارٹی کی بات نہیں کی جا رہی. بلکہ آپ کے شاید نوٹس میں ہے یا نہیں, عوامی نیشنل پارٹی تو 3 روز قبل ایک جرگہ لے کے پرائم منسٹر کے پاس گئے ہیں اور اس میں مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا کے بھی لوگ ہیں کہ گورنر کے پی کے غلام علی کو ہٹایا جائے, کیونکہ ان کے اپنے ہی اتحادی جو ہیں ان سے ناراض ہیں. گورنر ہاؤس کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں اپنے اتحادیوں کے خلاف. نگران حکومت تو ہے ہی نہیں, سب کچھ گورنر راج کے ذریعے ہی کام کیا جا رہا ہے. تو پیپلز پارٹی میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ انتخابات میں ان تمام صورتحال کو دیکھ کر بڑے بخوبی انداز سے کھیل رہی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ استحکام پارٹی, پیپلز پارٹی بلوچستان, سندھ, پنجاب اور کے پی ہر اس کینڈیڈیٹ سے بات چیت اب کر رہی ہے کہ جو وہ جانتے ہیں کہ اپنے حلقے سے الیکشن جیت سکتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کا سابقہ کسی پارٹی سے تعلق ہے یا موجودہ جس پارٹی میں ہے. پیپلز پارٹی کا ٹارگٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری آئندہ انتخابات کے پرائم منسٹر ہوں گے. اور یہ سارا جو گیم جو رچائی جا رہی ہے اور جو کیا جا رہا ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کو راستہ دیے جانے کے لیے کیا جا رہا ہے. اور مسلم نون کا جو معاملات ہیں وہ آئندہ 1 ماہ میں سب کچھ آشکار ہو جائے گا, دکھائی دینا شروع ہو جائے گا کہ مسلم لیگ نون نے کہاں بلنڈرز کیے ہیں. پیپلز پارٹی اس بار آصف زرداری بیک پر بیٹھ کے فرنٹ پر اپنے بیٹے کے ذریعے یعنی چیئرمین پیپلز پارٹی کے ذریعے بہت اچھی گیم کر رہے ہیں. جیسے بھی کامران صاحب نے بھی کہا کہ وہ وزارت خارجہ کا قلمدان ان کے پاس ہے, ہر ملک میں جا کر وہ ٹھیک ٹھاک اپنا ایک منشور پیش کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی بھی آپ نے دیکھا باہر تھے. اسی طرح ہنا مصطفیٰ کھر جو ہیں وہ کتنا اچھا ریپرزینٹ کر رہی ہیں اپنی پارٹی کو. تو ادھر تو آپ دیکھیں روزانہ پریس کانفرنسز میں رانا ثناء اللہ سابقہ جو پارٹی کے جو سربراہ ہیں, پرائم منسٹر ہیں, انہیں کو ہٹ کیے جا رہے ہیں, ایئر کنڈیشنز کی باتیں کی جا رہی ہیں, جیل کی باتیں کی جا رہی ہیں, انتقامی کارروائیوں کی باتیں کی جا رہی ہیں. تو مسلم لیگ نون کا اور کوئی ٹارگٹ ہے ہی نہیں, سابقہ حکومت. مائک میرے پاس ایک سوال کر لوں. دیکھیں سوال کیا, بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ دیکھیں یہ ہماری یہ روایتی سیاست ہے کہ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی وہ الیکشن والا معاملہ ہو یا اقتدار لینے والا معاملہ ہو نا, تو اس وقت آپ پھر نہیں دیکھتے کہ کون جو ہے وہ کیا ہے, کس سے کتنے اختلافات ہیں. وہ اس وقت آپ کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے نا وہ صرف اقتدار ہوتا ہے. یعنی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ایون زرداری صاحب کی, کیونکہ پیپلز پارٹی کی بات ہو رہی ہے, نون لیگ کی بات ہو رہی ہے, زرداری صاحب نے اس وقت قاتل لیگ کہا تھا اس کو, کیو لیگ کو, اوقاف کو, اور اس کے بعد وہ انہی کے پارٹنرز جو ہیں نا وہ وائس پرائم منسٹر, بالکل ڈپٹی پرائم منسٹر, سوری, اور ڈپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ ان کو دیا تھا, جن کو انہیں کہا تھا کہ یہ قاتل ہے, قاتل لیگ ہے, یہ کیو لیگ جو ہے. سو آئی ایم کوٹنگ اٹ ایز ون سنگل ایگزامپل. اس طرح کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں جب آپ وہ دائیں بائیں اور ہر کسی کو جو ہے نا وہ یعنی کہ اپنی مخالفت کرتے ہیں, اور جب کھانے پینے کا ٹائم آتا ہے, اقتدار میں مزے لوٹنے کا ٹائم آتا ہے, پھر آپ ہاتھ بھی جوڑ لیتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں کہ وہ جو ابھی اس کی بات ہو رہی تھی نا کہ زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں, اب آپ کو بہتر پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے کس طریقے سے کتنے لوگ شامل کیے, پرویز خٹک کے بھائی سمیت, ناصر موسیٰ سمیت. اسی طرح بلوچستان میں انہوں نے اسی طرح کام کیا ہے. اور گزشتہ دنوں ایک پریس میں بات کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا کہ اگر پیپلز پارٹی پنجاب میں کام کر رہی ہے تو ہم بھی سندھ میں جا کر یہی کریں گے. تو اب یہ ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ ساری سیاسی جماعتیں یہ الگ کر رہی ہیں, سب جماعتوں کا اپنے اپنے ٹارگٹس ہیں, لیکن بڑی سرپرائز ملنے والی ہے ساروں کو. ایک تو یہ کہ کسی کو بھی ایبسولوٹ میجورٹی نہیں ملے گی, سب کو شیئر ملے گا, اور جو اپنے جامع سے باہر ہونے کی کوشش کرے گا اس کو اس کی لمٹس کا بتایا جائے گا کہ آپ کی حدود کیا ہیں. تو وہ سارا پلاننگ جو ہے وہ ہو چکی ہے, بساط بچھی ہوئی ہے, سب اپنی اپنی چالیں چل رہے ہیں, لیکن ہوگا وہی جو بادشاہ چاہے گا. اس لیے ابھی ہمیں بڑے تحمل کے ساتھ ہم ساری گیم دیکھیں. جولائی سے پہلے ایک تو کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. بلاول کو وزیر اعظم بنانے کی خواہش ضرور ہوگی, اسی لیے ان کو وزیر خارجہ بنوایا کہ اپنے نانا کی طرح وہ پہلا سٹیپ جو ہے
ایز اے فارن منسٹر رکھے ہیں، جس طرح وہ ایوب خان کے ساتھ آئے تھے، یہ ادھر شہباز شریف کے ساتھ آئے ہیں، تو علامتیں اچھی نہیں ہیں دونوں. لیکن یہ ہے کہ ان میں سے کسی کو بھی وہ نہیں ملنا جو یہ سوچ کے بیٹھے ہیں. ایک بڑی سرپرائز ان سب کے لیے تیار ہے. جہانگیر ترین نے باقاعدہ جو وہ چاہتے تھے اس پارٹی کے قیام کے حوالے سے اور اس کے بعد کی جو اسٹیپس ہیں وہ اچیو نہیں کر سکے. وہ رہی بات پنجاب اور سندھ کی، تو اس وقت یقیناً پیپلز پارٹی کا اگلا ٹارگٹ پنجاب ہی ہے. ہم نے کل بھی اس پر پرسوں بھی ہم نے یہی بات کی تھی. جہاں تک جمعیت علماء اسلام کی بات ہے، جیسے بھی شہریار صاحب نے بات کی، جمعیت علماء اسلام کا جو اصل ٹارگٹ تھا وہ اچیو کر چکے ہیں. سابقہ حکومت کو ہٹانا، میں اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں ہے. پی ڈی ایم کا سربراہ کون ہے؟ مولانا فضل الرحمان. ان 13 جماعتوں کو اکٹھا کرنے میں کردار کس کا تھا؟ مولانا فضل الرحمان. آج بڑی بڑے عہدوں پر فائز مولانا فضل الرحمان کا بیٹا لے لیں، ان کا سمدی لے لیں، آگے سمدی کا جو بیٹا ہے وہ میئر پشاور ہے. اسی طرح جو مولانا فضل الرحمان کے ٹارگٹس تھے وہ انہوں نے اچیو کر لیے ہیں. اب اگلی حکومت دیکھیں، شاید وہ تو الیکشن ہار گئے نا صدر. وہ جمالی کے وقت سے ہیں، ان کے مقابلے میں بھی پرائم منسٹر کے لیے وہ کینڈیڈیٹ تھے، وہ تو ہر دور میں کینڈیڈیٹ رہے ہیں. لیکن اب اس سے بڑا عہدہ کیا ہوگا؟ کے پی ان کے ہاتھ میں ہے، اور ڈپٹی اسپیکر جو ہیں ان کے وہ ہیں، وہ بھی پارٹی سے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. درانی صاحب کے صاحبزادے جو ہیں، بیٹے ان کے تو مولانا صاحب نے جو کرنا تھا کر لیا. اب آئندہ انتخابات جو آنے والے ہیں، 59 ڈیز رہ گئے ہیں اسمبلی کو تحلیل کرنے کے حوالے سے، تو اس کے بعد پھر ڈیٹ دی جائے گی اکتوبر. پیپلز پارٹی کا جو ڈائریکشن ہے خاص کر نیکسٹ الیکشنز میں اور آنے والے دنوں میں، کیا ایکسپیکٹڈ ہے ان سے کہ پاور شیئرنگ میکنزم رہے گا؟ جس طرح شہریار بھائی نے بھی بات کی تھی کہ کسی کو ایبسولوٹ میجورٹی نہیں ملے گی. موسٹ پروبیبلی اس میں کولیجن ہی بنے گی، کسی نہ کسی طریقے الائنسز ہوں گی، یا بہت ہی زیادہ جس طرح پی ڈی ایم کا بھی نظام ہے شاید اسی طرح سچویشن آگے کنٹینیو کی. لیکن وقت آنے پہ سارا بتائے گا. کامران بھائی نے بھی بڑی اچھی بات کی تھی کہ الیکٹرول سیاست جو ہے وہ ایز لانگ ایز لوگ ہیں یہاں پہ موجود انہوں نے کرنی ہے، اور ریاست صرف تبھی قائم رہتی ہے اگر لوگ وہاں پہ، اگر لوگ نہیں ہوں گے تو ریاست بھی نہیں ہوگی انٹرسٹنگلی. اور ریاست کا ظاہر سی بات ہے، ایک اسپیکٹ ہے کہ ریاست ہوگی تو پاکستان آپ کا آگے کنٹینیو کرے گا. اور یاسر بھائی کی بات جو ہے وہ ایک سینس میں بالکل صحیح ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے الیکشنز ہی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے، ول آف دا پیپل ہی ڈیسائیڈ کرے گی کہ آخر حکمرانی جو ہے پاکستان کی حکمرانی کون کرے گا. خیر، مجھے اور کامران بھائی اور شہریار بھائی اور یاسر بھائی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.